پاکستان کا مستقبل جو ہے نا اس وقت نیکسٹ 2 مہینے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کے ہیں۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ان میرڈ عورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی، اس کو ایک شادی کرنی لازمی تھی۔ آصف زرداری کے ہاتھ میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگ گئی ہے۔ پنجاب سے دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ جب میں نے یہ پریڈکشن کی تھی نا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی جیتے گا تو دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ سید، اور آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ، جو کہ سائیکی ریڈر، ٹیرو کارڈ ریڈر اور ساتھ ساتھ ایک پامسٹ بھی ہیں۔ تو بنا کسی ڈیلے کے ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے جو اسکینڈل میرا 31 جولائی کی وفات کا، اس کی وجہ سے بہت کالز آتی ہیں کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور یہ سب کو کہنا چاہتی ہوں بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا اور آپ کی کالز کا، بٹ آئی ایم مچ بیٹر۔ اور پاکستان کا مستقبل جو ہے نا اس وقت سائرہ نیکسٹ 2 مہینے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل کے ہیں، کیونکہ ایک جنگ ہوتی ہے جو باہر کی ہوتی ہے، 2 ممالک میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، یا لیکن جب جنگ آپ کے گھر کے اندر کی ہوتی ہے، 2 بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا نگیٹیوٹی کی طرف اور ہرٹفلنس کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، پاکستان جس جنگ میں مبتلا ہے وہ ہے اقتدار کی جنگ، اور یہ تو ہم ہسٹری میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب اس وقت جو میجر 3 پارٹیز ہیں اس ملک میں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ تینوں کی ایک ٹسل ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو ہیں محترم ہمارے ایکس پرائم منسٹر آصف صاحب، ان کی امیزنگ بات یہ ہے کہ وہ اتنے زبردست قسم کے پولیٹیکل کھلاڑی ہیں کہ وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلتے، وہ پیچھے سے کھیلتے ہیں۔ اب نون لیگ جو ہے نا وہ ذرا سی ان کے چالوں میں آ رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ان کی ہو رہی ہے کہ وہ بات مان رہے آصف زرداری کی ہیں، مگر سارا نام ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کو بڑے کم کو یہ پتہ ہے کہ آصف زرداری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا۔ جب کسی ملک میں کوئی پرائم منسٹر یا کسی پارٹی کا لیڈر بنتا ہے، پولیٹیکلی فیمس ہوتا ہے، تو لوگ اس کی جستجو میں پڑ جاتے ہیں، کون تھا، کیا تھا۔ ان کے فادر کا بیمبینو سینما تھا کراچی میں، یہ ایک بہت ہی آوارہ سا لڑکا تھا جو گاڑی میں لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ 18 سال میں کراچی میں رہی ہوں، بیمبینو سینما بھی گئی ہوں۔ ان کی سینما میں جو پروجیکٹر چلاتے تھے وہ میری بیسٹ فرینڈ کے ہسبینڈ تھے، وہ اس کو جانتے ہیں، تب سے یہ نکر پہن کے بھاگتا تھا پورے بیمبینو سینما میں۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا اس کا کہ جب بے نظیر بھٹو آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے، تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ان میرڈ عورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی، اس کو ایک شادی کرنی لازمی تھی۔ اب مجھے اس کا بیک گراؤنڈ آئی ایم ناٹ کلیئر، اس لیے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے آصف زرداری سے شادی کی۔ اچھا، پاور ہر ایک کو پسند ہے، پیسے کے ہم سب پجاری ہیں۔ آصف زرداری کے ہاتھ میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگ گئی ہے، اور اس نے سوچا کہ وائی شوڈ بے نظیر بھٹو بی اب دیکھو، بڑی امبیرسنگ پارٹی ہے جس میں، کیونکہ میں نے ٹیلی ویژن میں بھی کام کیا کراچی میں، اور بالفرض میں ایسی اگزامپل دے رہی ہوں کہ میں بہت مشہور ماریا خان ہوں، اس وقت پاکستان میں سب سے مشہور ہیں، یا اور کوئی کہیں گے جی یہ ماریا خان کے شوہر ہیں، برا لگتا ہے نا۔ تو وہ
پرائم منسٹر کے ہسبینڈ تھے. ان کو ان کی لائف ٹائم میں کبھی کوئی پوسٹ نہیں ملی یا ملی, کوئی منسٹری دی انہوں نے, کہیں کا لیڈر بنایا, کہیں ان کو فرنٹ لائن میں لائیں نہیں لائیں. اور یہی وجہ تھی کہ بہت سی کانسپریسی تھیوریز نے جنم لیا. ان کی شہادت, جیسے پیپلز پارٹی والے ان کو شہید کہتے ہیں, میں وفات کہوں گی. لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی تھی. بینظیر بھٹو نے پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد نہیں کی تھی, وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے جد و جہد کی تھی. اور ان کو اگر گولی لگ جائے نا کسی پرائم منسٹر کو کسی ملک کے, تو وہ شہید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہرحال یہ بھی ایک اور ٹاپک ہے. اگر ہم شہادتوں پہ چلے جائیں گے, کون شہید ہے اور کون نہیں, ابھی تو عامر لیاقت بھی میرا خیال ہے شہیدوں میں ہی شامل ہو جائیں گے. نہیں, ایسا تمہیں کیا لگتا ہے کہ سارا کہ اس کو بھی بنا دیں گے, شہید بنا دیں گے؟ یہ تو لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا وہ کہتے ہیں. اب دیکھو, خودکشی کرنے والا تو ویسے ہی حرام موت, تو اٹس یو کانٹ. تو پولیٹیکل حالات جو ہے نا, اس وقت جو ٹسل چل رہی ہے بٹوین, پیچھے سے یہ دونوں ایک ہوئے میں, پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, عمران خان کو گرانے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں دل میں یہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ میں دلوں کے حال جانتی ہوں اور چہرے پڑھتی ہوں, دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو گرا دیا تو پاور میں کون آئے گا, کون آئے گا. پنجاب سے دیکھیں, پی ٹی آئی نے کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. جب میں نے یہ پریڈکشن کی تھی نا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی جیتے گا, تو دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, پنجاب میں تو نون لیگ ہی ہے. اور میں نے پریڈکشن کی کہ جی پی ٹی آئی جیتے گا, اور میں اس وقت ٹریول کر رہی تھی پنجاب میں, اور میں اپنے فرینڈ کے ساتھ تھی, اور پیچھے جو ہمارا اس کا منشی بیٹھا تھا وہ نون لیگی تھا, اور ہم دونوں پی ٹی آئی کے تھے. تو وہ پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا 600 ووٹوں سے جیت رہے ہیں, 600 ووٹ ہو گئے, 690 ہو گئے. میرا فرینڈ مجھے دیکھا, اس نے کہا آپ نے تو مطلب ان کی نظروں میں یہ سوال تھا کہ آپ نے تو کہا تھا پی ٹی آئی جیتے گی. جب تک ہم ان کی زمینوں تک پہنچے تو شور مچنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیتنا شروع ہو چکی ہے. تو یہ ایک بڑا امیزنگ تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی بگیسٹ پروونس ان دا سینس دیٹ اس وقت یہ ہولڈ کرتا ہے پوری کنٹری کو. جو پنجاب کو ہولڈ کرتا ہے وہ پوری کنٹری کو. پہلے یہ کراچی کے لیے تھا مشہور, ایم کیو ایم کے آنے اور تباہی مچانے کے بعد یہ شفٹ ہو گیا سارا رول پنجاب کی طرف. اب مجھے بتاؤ کہ اگر ان تینوں پارٹیز میں یہ لوگ ڈیلے کر رہے الیکشنز, میں نے کہا تھا اگست میں عمران خان آ جائیں گے واپس. مجھے بڑے پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز کے بھی فون آئے پوچھنے کے لیے کہ کیسے آئیں گے. میں نام نہیں لوں گی ان کا, کیونکہ شاید وہ مائنڈ نہ کرے اگر میں نام لے بھی لوں تو. ابھی بھی آئے ہوئے تھے ٹی وی پہ, میں ان کا بیان سن رہی تھی. وہ بھی اپنی پارٹی کے بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی یہ پی ڈی ایمز وی ڈی ایمز, یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں. میرا خیال ہے فرسٹ آف آل پاکستان کو صرف 2 پارٹیاں ہونی چاہیے یہاں, جیسے امریکہ میں ہے کانسٹیٹیوشنل اور پریزیڈینشل, کچھ اس طرح کے 2 ان کے ہیں پارٹیز ہیں. اسی طرح انگلینڈ میں 2 پارٹیز ہیں. ہم لوگوں نے یہ پارٹیاں, میرا خیال ہے ہم کوئی کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں جس میں 11 کھلاڑی ہونے چاہیے یا 12 کھلاڑی ہونے چاہیے. بٹ نیکسٹ 2 مہینے بہت بہت برے ہیں پاکستان کے لیے. آج میں پڑھی تھی کہ 40% ہماری پرائسز بڑھی ہیں چیزوں کی پھر سے. اب یہ کس نے کیا؟ یہ آتے ہی ان لوگوں نے, نون لیگ والوں نے کیا نا, عمران خان نے تو نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان رہتے ایز اے پرائم منسٹر تو وہ ان کو بھی یہی کرنا پڑتا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر لوگ ان کو برا کہتے, لیکن اب تو پھر وہ اگینسٹ ہو گئے نون لیگ کے. تو اب جو ٹائم آنے والا ہے وہ بہت ہیوج ٹرمینڈس چینجز آنے والی ہیں پاکستان میں. اچھا, یہاں میں آپ سے پوچھوں گی, پاکستان کا فریڈم اکنامک اسکور جو ہے وہ 48.8 ہے, اور ایز پر 2022 کے انڈیکس کے مطابق جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ 153 نمبر پر رینک کر رہی ہے. تو کبھی ہم لوگ نمبر 1 پر بھی جا پائیں گے؟ ہیلو اچھا لطیفہ تھا, بہت مزے کا لطیفہ تھا, کہتے بڑی ہنسی آئی مجھے. ایک بات بتائیں, یہاں یہ وہ کنٹری ہے جس میں پرائیویٹ ویلتھ کا اگر حساب لگایا جائے نا
تو ہم نمبر 1 پہ آ سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیکس پہ اور اکانومی پہ اور جی ڈی پی پہ لگایا جائے تو شکر کرو کہ ہم 150th پر بھی ہیں, ہم سری لنکا سے نیچے نہیں ہیں اس وقت, کیونکہ جو ہمارا حال ہے ٹیکسز ہم دیتے نہیں ہیں. مرات اتنی ملی ہوئی ہیں, مطلب اس وقت جب بجٹ اناؤنس ہوا جون میں اور کہا گیا کہ جی اتنا ہمارا بجٹ ٹائٹ ہے اور یہ ہے, اس میں بھی مذاق اتنے تھے کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی بجٹ سنتے ہوئے. میں بجٹ نہیں دیکھتی, کیونکہ جو ہے آپ نے صابن خریدنا ہی ہے نا نہانے کے لیے, شیمپو لینا ہی ہے, دال چاول گھر میں رکھنے ہی ہیں, بھلے وہ 200 کے ہو جائیں یا 400 کے ہو جائیں, وہی 200 روپے والے چاول 400 کے ہو گئے. اب مجھے صرف یہ کوئی بتا دے اس طرح کے حالات میں آپ اپنے منسٹرز کو وہی پیٹرول بلکہ ڈبل کر دیا, وہی ان کی سیلریز بڑھا دی, کہاں سے لائے پیسے؟ Where is this money coming from? Do we have any idea? Are we an educated nation? ہماری 80% عوام ان پڑھ جاہل ہے, جس کو ہم نے 2 روٹی کی چکی میں پیسا ہوا ہے, اور صرف اس لیے پیسا ہوا ہے. ابھی جو ڈرامہ تھا جب آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے کہا ٹی وی آف کریں, اس میں وہ ایک بہت خوبصورت سین تھا. وہ کہتا ہے میری بیٹی پڑھنے جانا چاہتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہی از اے چودھری آف دا ایریا. وہ کہتا ہے جی نہیں, آپ چاہیے اپنی بیٹی کی شادی کریں اور گھر بیٹھے پڑھے گی, پر لگیں گے, اڑ جائے گی. سمجھیے آپ, یہ سارے جو کاؤنسلرز ہیں یہ ایریا کے, جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, ضمنی الیکشنز جن کو کہا گیا, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا اپنے علاقے میں؟ دیکھیے, جہاں چیک اور بیلنس نہیں ہوگا نا, آپ ایک ٹیچر ہے اسکول میں, وہاں ایک پرنسپل ہوتی ہے. پرنسپل کا کام ہوتا ہے صبح میں اسمبلی میں کھڑے ہونا, اس کے بعد اس کو سب کلاسز میں ایک راؤنڈ لگانا ہوتا ہے. اس کو وقتاً فوقتاً ٹیچرز کی کاپیاں منگوا لیتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ ٹیچر کیسا پرفارم کر رہی ہے. اس ملک میں چیک اینڈ بیلنس کس ادارے پر ہے؟ آپ نے کسی کا سنا کہ جی اس ادارے پہ چیک اینڈ بیلنس ہے؟ نہیں سنا نا. جس کی جہاں مرضی جس کو لگا دیا, جس کی جہاں مرضی اس کو ایکسٹرا پاور دے دیے. اب جی یہ گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے. جو گل صاحب نے بات کی تھی, کیا بات تھی وہ؟ کسی کو یاد ہے وہ کیا بات تھی جس پہ بیچارے کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل جا رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ایز اے یوٹیوبر کہ وہ کیا بات انہوں نے کہی تھی؟ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. اس سے زیادہ بری باتیں یہ لوگ کر چکے ہیں, تہمتیں لگا چکے ہیں, ایک دوسرے کے بےزتیاں کر چکے ہیں, ذلیل کر چکے ہیں. ان سے کوئی چور ڈاکو, یہ حرام کے پیسے جو لے کے اب لنڈن میں فلیٹ بنائے ہیں, ان کا کتنا چرچا ہوا. وہ کیسے دب گیا؟ کہاں گئے لنڈن کے فلیٹوں کی؟ اب کوئی بات کیوں نہیں کر رہا کہ وہ کیوں نہیں بک رہے؟ کوئی کر رہا ہے بات؟ نہیں کر رہا, کیونکہ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں ڈائیورژنس کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر سے نظر ہٹے اور لوگ سوچیں ارے یہ بھی ہو رہا ہے, ابھی یہ بھی ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا جو پروپیگنڈاز اور ڈائیورژنس ہیں یہ ہیں کہ ان کی پرولونگ ہوتی رہے گورنمنٹ, تب تک یہ لوگ اپنا کام صاف کریں. اور ابھی تو ان کی ایگریمنٹ ہی نہیں ہو رہی کہ کون آئے گا. اگر ہو گئے الیکشن پریزیڈینشیل یا نیشنلسٹک ہو گئے تو عمران خان آ جائیں گے اور جیت جائیں گے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں, اقتدار کی جنگ تو ان دونوں کے درمیان ہے. اور کس چیز پہ ڈیسائیڈ ہوگی؟ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سندھ ہے پورا, آصف زرداری کے پیچھے پورا سندھ ہے جس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور نواز شریف کے پیچھے پورا پنجاب تھا جس میں وہ ضمنی الیکشن ہار گئے. تو اب کون ان دونوں میں سے کون سی پارٹی آئے گی اور پاور میں آئے گی؟ پی ٹی آئی کے لیے بلکہ انہوں نے راستہ ہموار کر دیا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ جب 2 مرغے لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا آرام سے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت عمران خان کی بہت بری طرح سے لائف تھریٹس ہیں, ہاں بہت زیادہ ہیں ان کے لیے. میں ان کو میسیج دے رہی ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی توسط سے بھی. مجھے کال بالکل نہ کریں آپ, وقت گزر گیا کال کرنے کا. وہ لائف تھریٹس ان کے بہت قریب ہیں,
اور 2 لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں جو تھریٹننگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ, اور ان کو ان سے بچنا ہے. یہ اگلا مہینہ مطلب ٹل دی اینڈ آف اگست بہت خطرناک ہے ان کے لیے. اچھا, یہاں جیسے ابھی آپ نے شہباز گل صاحب کی بات کی, ان سے پہلے عمران ریاض اور ان سے پہلے شیریں مزاری جو مطلب پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, تو کیا آگے بھی ہمیں ایسے کوئی واقعات دیکھنے کو ملیں گے جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں ان کو اس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا؟ آج ایک اور اریسٹ ہوئی ہے, ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے دکھا رہے تھے, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, ان کو ان کی بیوی بچوں کو بھی مارا ہے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. یہ ان کا ایک وہ ہے نا, ایک سٹائل ہے, اس کو گنڈا گردی سٹائل, کیونکہ آپ نے منسٹر آف لا گنڈے کو بنا دیا ہے. رانا ثناء اللہ اپنے علاقے کے گنڈے ہیں, ان کو آپ نے لا منسٹر بنا دیا, تو ان کو تو گنڈا گیری کے لا کے علاوہ کوئی لا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ان سے پوچھے نا کہ لا کیا ہے, انہوں نے لا پڑھا ہے کبھی؟ اچھا چلو اتنا بتاؤ, تمہیں کون سا ایک منسٹر ہے جس کے بارے میں اس کی تعلیم کا پتہ ہے کہ اس نے اتنا پڑھا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں کیوں نہیں پتہ اپنے منسٹرز اور اپنے سینیٹرز اور اپنے ان سب کے بارے میں؟ کہاں ہے انفارمیشن ساری؟ اگر میں لکھوں گوگل میں کہ رانا ثناء اللہ ہاؤ ایجوکیٹڈ از ہی, کیا آئے گا لکھا ہوا؟ آپ کو بیچ میں 2 نمبر ڈگریوں کے اسکینڈل یاد ہیں؟ منیمم از BA. میری بیٹی گئی ایک چینل پہ ہوسٹنگ کے لیے, خبریں پڑھنے کی. ہمارے باس نے کہا جی ہم MA سے کم نہیں لیتے. خبریں پڑھنے والی لڑکی ماسٹرز ہے اور پرائم منسٹر BA کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس نے BA بھی کیا کہ نہیں ہے, مجھے آئی ایم ناٹ شیور. میرا خیال ہے BA میں بھی فیل ہو گیا ہوگا شہباز شریف. چلیے جی, میں آج آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جتنے ہمارے مین لوگ ہیں, آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو, تو باہر سے پڑھ کر آئیں لیکن کوئی ڈگری لائے ہیں یا نہیں, عمران خان, یہ سب ہمیں اپنی تعلیمی وہ بتائیں کیا ہے, قابلیت کیا ہے, پھر ہم سوچیں گے کہ جی کس نے آنا ہے پاور میں. اچھا, یہاں میں آپ سے پوچھوں گی, پاکستان کے اگلے چند مہینے اور اگلے کئی سال کیسے آپ کو لگتا ہے, کیسے کوئی بہتری ہوگی یا یہ بدتر سے بدتر اور اس طرح ہی رہے گا؟ اچھا, یہ میں بڑے شروع میں جب نئے یوٹیوب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے سب کو ایک بات کی تھی, بلکہ میری دکان میں بھی جب لوگ آتے تھے, جب میں نے یہ اسٹارٹ بھی نہیں کیا تھا کام, اور کہتے تھے کہ جی آپ بہت عمران خان کا PTI کا کہتی ہیں اور اتنے دیکھیں حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں. میں انہیں یہ کہتی تھی دیکھیں اگر آپ کے سر میں درد ہونا یا تو ہلکا سا بخار ہو تو آپ پیناڈول لے لیتے ہیں, رائٹ, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کینسر ہو جائے تو آپ کو اس کی بہت سیویئر دوائیاں, ریڈیشن, آپ کے بال گر جاتے ہیں, آپ کا ایک انجیکشن 5-5 ہزار کا آتا ہے. میرے ماموں کی بیٹی کو اس وقت کینسر ہے. سو مجھے پتہ ہے. تو اگر ایک ملک کو ہم نے جڑوں سے تک ٹھیک کرنا ہے تو اگلے 2 سال عمران خان کو جڑ کے جم کے پاکستان کے کونے کونے تک سے یہ غلاظت نکالنی ہے, کیونکہ اس میں ہم نے ہر شعبے میں غلاظت بھر دی ہے اور گندے لوگ بھر دیے جو رشوت اب بھی لیتے. پہلے پولیس والے کہتے تھے جی ہماری تو تنخواہی, مطلب مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں نے کلیئرنس کرانا تھا اسپیشل برانچ سے, میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتی تھی, تو اسپیشل برانچ پاکستان کی, وہاں گئے, انہوں نے کہا جی چائے پانی کے پیسے ہونے چاہیے. دیٹس اے سینٹینس وہ یوز کرتے ہیں. تھانے میں ایک بیگم ہیں جن کے ہسبینڈ ان کو خرچہ نہیں دے رہے, چائے پانی کے پیسے دینے پڑتے ہیں, جبکہ اب پولیس والوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, 65-70 ہزار ہو گئی ہیں, عام سپاہی کی تنخواہ 30 ہزار ہو گئی ہے, لیکن وہ حرام سے جاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے رگ میں حرام بھرا ہوا ہے. یہ کسی جگہ چلے جائیں, پٹواری ازم میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, تو عمران خان رگوں سے خون کیسے نکالے گا, اس کو ساروں کا وہ کرنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ہمیں 2 سال تو کم سے کم, آئی ایم شور کہ اگلے 2 سال بہت مشکل ہوں گے, اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کی بہتری. تو
اچھا میم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ عمران خان ہمارے پاکستان کے لیے بہترین ہے، تو آپ ان کو کیسے بتائیں گے؟ مطلب کچھ ایسا بتائیں جس سے ان کو یقین ہو کہ ہاں عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہترین ہیں. اچھا مجھے ملے ایسے لوگ. میں ویسٹرن یونین ایک دن گئی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا اور آپ ہمیشہ عمران خان کا سائڈ لیتی ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا کرکٹر تھا تو ایک اچھا پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. کرکٹ کی ٹیم اب دیکھیں بتائیں، میں 10 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں اور میں کہوں کہ جی کل میں نے جہاز چلانا ہے، اڑا دینا ہے، تو مجھے تو جہاز اڑانا نہیں آتا. اور میں مان گئی ان کی یہ بات، بالکل صحیح کہا انہوں نے. عمران خان کو پالیٹکس کے اونچ نیچ سمجھنی چاہیے، اس کو کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے پرانے پولیٹیکل لوگوں نے جو اپنے لکھے ہیں نا، ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. نیلسن منڈیلا افریقہ میں 20 سال قید رہے ایز اے غدار رہے، اور نکالنے کے بعد ان کو سب سے پہلا ایوارڈ ملا پیس ایوارڈ. ایک غدار تھا اور پیس ایوارڈ ملا. ایک عورت تھی کم یان سون نارتھ کوریا کی، جس کو پیس ایوارڈ ملا، جس نے روہنگین مسلمانوں کو قتل عام کیا. ہسٹری بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے. ہم کیوں ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کہ میں ساتھ ہوں، اس کی طرفداری کرتی ہوں، یا پھر لوگوں کو کہتی ہوں کہ تھوڑا سا رک جاؤ، کیونکہ مجھے بڑے چانسز ملے باہر کے ملک میں شفٹ ہونے کے، میں نہیں ہوئی. 2 وجوہات، ایک کہ میں مسلمان ملک میں ہوں، دوسرا کہ یہاں آواز آتی ہے اذان کی. میں لنڈن رہی، امریکہ رہی، اذان کی آواز نہیں آتی تھی. یہ واحد شخص ہے جس نے کہا کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لانے کے لیے. اور ہر سپیچ سے پہلے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے تو ایک وہ تھے اسپیکر تھے جن کا بڑا اسکینڈل بنا تھا، ان کو کہا کلو اللہ احد. آئی ایون ریممبر رحمان کچھ نام تھا اس کا، کیا رحمان ملک. اس کو کہا اس کو کلو اللہ احد نہیں آتا، یعنی آپ نماز میں جو چیز کمپلسری ہے اس کو کلو اللہ احد نہیں آ رہا تھا پورا پڑھنا. تو آپ کون سے مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں؟ یہاں تو اسلام کی شہادت ہو چکی ہے، شہید ہو چکا ہے، گلی گلی نکڑ نکڑ گھر گھر میں. اچھا میم، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو لائف تھریٹ ہے، تو کیا واقعی ان کا جان کو خطرہ ہے؟ جی بیٹا، ان کی جان کو خطرہ پچھلے 3 مہینے سے ہے. اور بلوچستان سے بڑی اسپیشل اسکواڈ. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے اور کوئٹہ کے پاس انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ جو ہے انڈیا انفلٹریشن ہے. یہ جو اسپیشل آئے ہوئے ہیں بندے 5-6 ہیں جو کہ جن کا مشن ہے عمران خان کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو ہے وہ تو لاہور پہنچ چکے ہیں اور بنی گالا کے قریب ہیں اور انہوں نے وہاں گھر بھی لے لیے ہیں اور سارا پلان ان کا ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت قریب میں یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا کوک ہو، نوکر ہو، جو ان کے گھر کے افراد ہیں. ان میں 2 لوگ ہیں اس وقت جو ان کی جان کا خطرہ ہے. دیکھو سارا، ہم ہیں بکاؤ مال، ہم عالمی منڈی میں بکتے ہیں. تو جب ہم عالمی منڈی میں بکتے ہیں IMF کے ہاتھوں، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو یہ غریب لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، کیا وہ نہیں بکتے ہیں؟ اور عمران خان کوئی چھوٹی کموڈٹی تو ہے نہیں، اس کی تو بڑی ہیوی پیمنٹ ہوگی. تو اب میں ریکویسٹ کروں گی عمران خان سے کہ ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کبھی بھی خود ڈائریکٹ کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کا ایک آدمی ہوتا تھا جو پہلے چکھتا تھا کہ اس کھانے میں کہیں زہر تو نہیں ملایا ہوا. اب ان کو چاہیے کہ صرف ان کی بیگم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، اور جب کھانا بن رہا ہو تو کچن میں ان کی بیگم کھڑی ہوں تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو. کیونکہ ڈائریکٹ مارنا عمران خان کو اتنا آسان کام نہیں ہے، انڈائریکٹلی مارنا پھر بھی پاسبل ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، وہ مریں گے نہیں لیکن کافی برے حالات سے گزریں گے.
جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے سنی ہماری گفتگو لالا رخ صاحبہ کے ساتھ، اور انہوں نے جتنی بھی پیشن گوئی ہے تو ایک انسان کی پیشن گوئیاں جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے آئندہ سارے سالوں میں بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا، ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن ایز بیل. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.